السلام علیکم۔ مہراج نے سعد کے اسکول کا نمبر دیکھتے ہوئے فوراً فون اٹھا لیا۔ سر، آپ کا بیٹا بہت رو رہا ہے، پلیز ہم اسے سنبھال نہیں پا رہے۔ ٹیچر نے سعد کی کنڈیشن بتائی تو مہراج پریشان ہو گیا اور فوراً آیت کو فون کرنے لگا۔ ہیلو آیت، سعد اسکول میں بہت رو رہا ہے، ٹیچر نے فون کر کے بتایا ہے میں اسے لے آؤں؟ مہراج نے کسی ننھے بچے کی طرح اجازت مانگی۔ نہیں مہراج، ہم اگر اس کے رونے کی فکر کر کے روز اسے ایسے ہی لاتے رہیں گے تو وہ روز ہی ایسے ہی روئے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ ساتھ پڑھائی کے معاملے میں لاڈلا بنے، اور ویسے بھی میرا شہزادہ کچھ دن میں عادی ہو جائے گا۔ آیت کی بات ٹھیک ہے، مگر مہراج اپنے دل کا کیا کرتا جو سعد کے رونے کا سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ کون کہتا ہے باپ سخت دل ہوتا ہے، یہاں تو ماں سخت دل، پتھر دل، سنگ دل تھی، اور اب 12 بجے تک مہراج کو چین نہیں آنا تھا، اور پھر پورے 12 بجے مہراج آفس سے نکل کر اس کے اسکول میں گیا جہاں وہ اپنے ہم عمر بچے کے ساتھ مزے سے کھیل رہا تھا۔ آیت ٹھیک کہتی ہے کہ بچہ ہے، اسے عادت ہو جائے گی۔ ناول کے بیچ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ سالار ایئرپورٹ کے لیے آدھا گھنٹہ پہلے ہی نکل گیا تھا کیونکہ اسے کچھ وقت پری کے ساتھ گزارنا تھا، لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ پری سو رہی ہے۔ منت نے کہا تھا کہ وہ اسے جگا دے گی، لیکن سالار نے اسے جگانے نہ دیا، بلکہ کافی دیر اس کے قریب بیٹھ کر اسے دیکھتا رہا۔ سالار، دیکھیں نا، یہ میری جیسی دکھتی ہے نا؟ مہراج بھائی، یہ میری جیسی ہے نا؟ جھوٹ مت بولو سیرت، اس کی آنکھیں میری جیسی ہیں۔ آیت نے اسے ایک طرف ہٹاتے ہوئے پری کو اپنی گود میں اٹھانا چاہا۔ آپ جھوٹی ہیں مہراج بھائی، بتائیں اپنی بیوی کو، بتائیں پری مجھ پر گئی ہے۔ اس کے لپس دیکھیں، یہ بھی میرے جیسے ہیں۔ سیرت نے ایک نظر گھور کر آیت کو دیکھا اور پھر پیار بڑی نظروں سے پری کو دیکھا۔ ہاں، کبھی آنکھیں تمہاری جیسی ہیں، کبھی لپس تمہارے جیسے ہیں، اب تم کہنا کہ یہ ڈمپل بھی تمہارے جیسا ہے۔ آیت نے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا، جس پر سیرت کی نظر اس کے ڈمپل پر پڑی۔ سالار تو نہ جانے کب سے نظر پری کے چہرے پر جمائے اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ واؤ، کتنا بیوٹیفل ڈمپل ہے، یہ تو پوری کی پوری مجھ پر گئی ہے۔ سیرت چلاتے ہوئے خوشی سے آدھی سے زیادہ سالار پر چڑھ چکی تھی، جس پر قریب سوئی منت کی آنکھ کھل گئی۔ سو جاؤ جان، بچے ہماری لاڈلی کو دنیا میں ویلکم کر رہے ہیں۔ حاشر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سائڈ پر اشارہ کیا جہاں 2 کرسیوں پر سالار اور مہراج بیٹھے تھے اور ساتھ آیت اور سیرت کھڑی لڑ رہی تھیں۔ پریشے نام رکھا ہے دونوں نے ہماری بیوی کا، حاشر نے مسکراتے ہوئے بتایا تو منت بھی مسکرا دی۔ وہ ابھی تک نیند کے انجیکشن کے زیر اثر تھی، جبکہ حاشر ابھی تک اپنی بچی نہ دیکھی، کیونکہ وہ اس لمحے کو یادگار بنانے کے لیے پری کو منت کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی آپ بتائیں نا، پری کس پر گئی ہے؟ سیرت کی شکل رونے جیسی ہو گئی تھی، جبکہ آیت اسے مزے سے تنگ کر رہی تھی۔ جب مہراج اسے اٹھا لایا، حاشر منت کو اٹھانے میں مدد کر رہا تھا۔ مہراج نے پری کو لا کر اس کی گود میں رکھا، جسے دیکھتے ہی منت ایک نظر سیرت کو دیکھا جو اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو لیے مکمل رونے کی تیاری پکڑ چکی تھی، کیونکہ وہ سیرت جیسی ہونے کے باوجود بھی آیت اس بات کو قبول نہیں کر رہی تھی، جبکہ سیرت کی حالت دیکھ کر آیت کا قہقہ نہ رکا۔ یہ مجھ پر گئی ہے، وہ اسے دیکھ کر پھر سے تنگ کرنے لگی، جب سیرت نے سچ میں سالار کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر چہرہ چھپا لیا۔ بس آیت، اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ مرغی جیسی، میری بیٹی تو چوزی جیسی ہے، بالکل سیرت پر گئی ہے۔ حاشر نے آیت کو ڈانٹا تو سیرت نے سالار کے کندھے سے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سے آیت کو دیکھا اور بھاگ کر حاشر کے گلے لگ گئی۔ یاہو، میں نے کہا تھا نا مجھ پر گئی ہے، سیرت نے نعرہ لگا کر، جس پر سب مسکرا دیے۔ سالار پری زیادہ پیاری ہے یا سیرت؟ حاشر کی توپوں کا رخ اب سالار کی طرف تھا، جس پر سالار نے ایک نظر پری کو دیکھا اور پھر اپنے چند انچ کے فاصلے پر کھڑی سیرت کو دیکھ کر مسکرایا۔ سیرت اسے خود کو دیکھتے پا کر شرما دی۔ اوہ، سب نے ایک آواز میں کہا تو سیرت بکھلا کر رہ گئی۔ میں بیبی کی پک ہینا کو سینڈ کرتی ہوں۔ سیرت اتنا کہہ کر باہر کی طرف دوڑ لگا چکی تھی، جبکہ اس کے پیچھے
سب کے کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اپنا سارا دھیان پری کے چہرے پر کیے بیٹھا تھا جب منت دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی۔ سلار بھائی، آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، منت نے آ کر بتایا تو سلار جیسے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا، جبکہ پری ابھی تک گہری نیند میں سو رہی تھی۔ جی بھابھی، میں جا رہا ہوں۔ وہ پری کا ہاتھ چوم کر اٹھا اور جانے لگا۔ بھابھی، جب میں 1 ماہ بعد واپس آؤں گا تو کیا پری مجھے بھول چکی ہوگی؟ وہ باہر آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں سلار بھائی، بچے اپنے پیاروں کو کبھی نہیں بھولتے، وہ آپ کو بہت مس کرے گی، آپ جلدی واپس آنے کی کوشش کیجیے گا، منت نے مسکرا کر کہا۔ سلار نے ایک نظر پری کو دیکھا۔ سلار کی حالت دیکھ کر منت ہمیشہ دعا مانگتی تھی اس کا شک سچ ثابت ہو جائے، وہ جو سوچتا ہے صحیح ہو، بس کہیں سے سیرت واپس آ جائے۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ سیرت کے جانے کے بعد سلار اس طرح سے دنیا سے کٹ کر رہ جائے گا۔ سلار، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ سارا وقت میرے ساتھ رہیے گا، کہ آپ 1 سیکنڈ بھی میرا ہاتھ مت چھوڑیے گا پلیز۔ وہ اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تھی۔ اوکے جانم، لیکن اس کے بعد تمہیں رات کو میرے ساتھ ایسے ہی چپک کر سونا ہوگا۔ سلار نے شرارت سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے مزید قریب کیا۔ گندے! سیرت نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹا کر پھینکنے والے انداز میں دور کیا، لیکن اس کا ہاتھ چھوڑا نہیں۔ واہ جانم، تم چھوؤ تو ڈٹول سے دھویا ہوا، میں چھوؤں تو گندا۔ سلار نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا، جو سیرت نے فوراً پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، مسز سلار، اگر میں گندا ہوں تو تم بھی گندی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا شرارت سے بولا۔ اچھے بچے ایسی گندی باتیں نہیں کرتے، سیرت نے اس کا گال کھینچ کر پیار سے پچکارا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سلار کو اس کا یہ انداز بہت پسند ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ سلار اس کی ہر ادا پر نہیں مرتا تھا، لیکن جانم میں بہت گندا والا بچہ ہوں، جو گندی باتیں اور گندی حرکتیں نہ کرے تو اسے سکون نہیں ملتا۔ سلار نے اسے قریب کھینچ کر ایک زوردار بوسہ لیا، جبکہ لوگوں سے بڑے ہوئے جہاز میں سیرت کو یہ امید نہ تھی، اس لیے گھور کر دیکھا۔ اوئے ہوئے! سلار نے دل پر ہاتھ رکھ کر آ بڑھی۔ اب کیا نظروں ہی نظروں میں قتل کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بنا شرمندہ ہوئے مزید قریب ہوا۔ مسٹر سلار شاہ، ہم لوگوں سے بڑے ہوئے جہاز میں ہیں، سیرت نے ایک نظر گھور کر کہا۔ ڈونٹ وری جانم، نیکسٹ ٹائم ہم اپنے پرسنل جیٹ میں جائیں گے۔ وہ سلار ہی کیا جو شرمندہ ہو جائے۔ سر پلیز سیٹ بیلٹ پہن لیں، ایئر ہوسٹس نے آ کر کہا تو سلار خیالوں کی دنیا سے نکلا۔ اس نے عجیب سی نظروں سے سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوا تھا۔ وہ ترکی پہنچا تو زاویار رافع کو گود میں اٹھائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سلار نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ کیسے ہو تم زاویار؟ یہ کون ہے، رافع یا مناف؟ سلار نے بچے کو اٹھا کر اپنی گود میں لیا۔ ارے یار، یہ رافع ہے، مناف صاحب میرے پاس نہیں رہ سکتے، اسے تو ہینا مشکل سے سنبھالتی ہے، زاویار نے مسکرا کر بتایا۔ چلو گھر چلتے ہیں، ہینا تب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، جب سے تمہارے آنے کا پتہ چلا ہے، زاویار نے خوشی سے بتایا۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ سلار ان کے گھر میں نہیں رکے گا، وہ ہمیشہ سے ہی اپنے ہوٹل میں رہتا تھا۔ سیرت کے جانے کے بعد سلار پہلی بار یہاں آیا تھا، اور اب وہ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر جا رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی ہینا مناف کو لیے دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس شخص کو اس نے سیرت کے بغیر کبھی نہیں دیکھا تھا، یہ ان کی پہلی ملاقات تھی جب سیرت ان کے بیچ نہیں تھی، لیکن ہینا اور سلار دونوں کو یقین تھا کہ سیرت زندہ ہے اور وہ ایک نہ ایک دن واپس ضرور آئے گی۔ کسی اچھے سے ورکر کا انتظام ہوا؟ مہراج نے آفس میں آ کر پوچھا۔ نہیں سر، ہم نے ایڈ دیے ہیں، شاید سر کے آنے سے پہلے کوئی اچھا سا ایڈیٹر مل جائے۔ سر احمد صاحب آپ کے آفس میں کام کرتے ہیں؟ فیصل نے پوچھا۔ ہاں، وہ ایک بہت اچھے ورکر ہیں، اور 22 سال سے انہوں نے ہمارے لیے اتنا بیسٹ ورک دیا ہے۔ سلار نے غصے میں ان کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، لیکن میں جانتا ہوں سلار بھی اس بات کو لے کر خوش نہیں ہے، اس لیے میں نے انہیں اپنی کمپنی میں جاب دی ہے، اور پلیز تم جلد سے جلد ایک اچھے ورکر کا انتظام کرو۔ مہراج نے کہا تو وہ سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ سلار بھائی، یہ بریانی ٹرائی کریں نا، آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہے، ہینا ایک بار پھر سے ایک ڈش اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ نہیں ہینا بھابھی، میں یہ کٹلس لوں گا، سلار نے کٹلس کی پلیٹ لیتے ہوئے کہا۔ سیرت نے آپ کو بھی اپنی والی ساری عادتیں لگا دی ہیں، مجال ہے وہ جو اسکول میں ایک دن بھی بغیر کٹلس کے رہی ہو،
واپس آئے گی تو پوچھوں گی کہ شوہر کو اپنی پسند کی چیزیں کھانے پر مجبور کیسے کرتی ہیں۔ ہینا نے مسکرا کر کہا تو سلار بھی مسکرا دیا۔ ایک ہینا ہی تو تھی جسے اس کے یقین پر یقین تھا، ایک ہینا ہی تو تھی اسے پتہ تھا کہ سیرت واپس ضرور آئے گی۔ شوہر کو اپنی پسند کی چیزیں کھلانے کے لیے اپنی پسند بھی اچھی ہونی چاہیے محترمہ، زاویار نے کہا جو کب سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اس ٹیبل پر آج صرف سیرت کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ زاویار کو یقین تھا کہ اب سیرت ان کے بیچ نہیں ہے، لیکن وہ ان دونوں کا کیا کرتا جنہیں یقین تھا کہ سیرت واپس ضرور آئے گی، جبکہ سلار بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ شاید وہ اس بات سے خوش تھا کہ کوئی تو ہے جسے اس کے یقین پر یقین ہے کہ سیرت زندہ ہے۔ سلار، آپ سو کیوں رہے ہیں؟ دیکھیں تو صحیح، بس اب کچھ دیر میں ہیرو اور ہیروئن مل جائیں گے، پھر ہیپی اینڈنگ۔ اٹھے نا۔ سیرت اسے زبردستی جگائے فلم دکھا رہی تھی جو وہ شادی کے بعد 1000 بار دیکھ چکی تھی۔ سیرت، جب ختم ہو جائے گی تب مجھے اٹھا دینا، پھر ہم اپنی فلم سٹارٹ کریں گے۔ سلار نے بلینکٹ اپنے منہ پر ڈال لی۔ سلار، آپ بہت گندے ہیں، اٹھیں آپ میرے ساتھ یہ فلم دیکھیں ورنہ میں بات نہیں کروں گی۔ سلار اسے دیکھتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک تقریباً 1 گھنٹے کی رہتی تھی۔ سلار مجبوراً اٹھ کر دیکھنے لگا۔ سیرت، یہ فلم تو پہلے تم کتنی بار دیکھ چکی ہو، اتنا سیریس ہو کر کیوں دیکھ رہی ہو جبکہ تمہیں پتہ ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ سیرت کا اتنا سیریس ہو کر فلم دیکھنا اسے ایک آنکھ نہ بھایا، لیکن سیرت نے اسے کوئی بھی جواب دینے کی بجائے فلم پر اپنا فوکس رکھا، جبکہ سلار کا دھیان فلم سے ہٹ کر اس کے دوپٹے سے بے نیاز وجود پر گیا، اور پھر سلار کی نیت خراب ہو گئی۔ سلار نے غیر محسوس انداز میں اس کے گرد گھیرا بنایا اور پھر سیرت کو اس کے لب اپنی گردن پر محسوس ہوئے۔ اس کی گرم سانسوں نے سیرت کے ہوش ایک بار ٹھکانے لگا دیے۔ سلار، میں فلم دیکھ رہی ہوں، سیرت منمنائی، میں کل تمہیں یہ فلم لا دوں گا، جب تمہارا دل چاہے تب دیکھ لینا، فی الحال میرے دل کی مانو۔ وہ کہتے ہوئے اسے بیڈ پر لٹا گیا۔ اب وہ اسے مکمل اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ سلار، مجھے نیند آ رہی ہے، سیرت نے بہانہ بنایا۔ میری نیندیں اڑا کے تمہیں تو نیند لینے نہیں دے سکتا۔ سلار نے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ اب بولنے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ سلار، اس نے پکارا تو سلار مسکرا دیا۔ وہ کبھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ سلار نے ریموٹ واپس اس کے حوالے کر دیا اور اس پر سے اٹھ کر ایک سائڈ پر ہو گیا۔ سلار اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرتا تھا یہ صرف وہ خود جانتا تھا۔ وہ اسے آزادی بخشتا اس پر سے ہٹ کر اپنے اوپر بلینکٹ لیے سونے لگا۔ سیرت کو پتہ تھا کہ وہ کبھی اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا۔ سلار کا اس طرح سے پلٹ کر سونا سیرت کو بالکل اچھا نہ لگا۔ اب فلم بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور سلار کو دیکھا جو شاید ٹی وی کی آواز بند ہوتی نوٹ کر چکا تھا، مگر آنکھیں بند تھیں۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ ٹی وی بند ہو چکا ہے، لیکن اپنے دائیں گال پر نرم و نازک ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ لائٹ بلب کی ہلکی سی روشنی میں سیرت نے اسے وہ خوشی دی تھی شادی کے ان 6 ماہ میں نہ ملی تھی۔ وہ کبھی خود سے اس کے قریب نہ آئی تھی۔ وہ شرمیلی سی لڑکی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ مسکرایا اور اس کے نازک سے وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ بابا، آپ فکر نہ کریں، یہ جاب آپ کو ہی ملے گی۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ مرحا ہارون کی دعائیں سیدھی اللہ میاں کے پاس جاتی ہیں۔ آپ کی بیٹی کا دعا سیٹنگ سسٹم اتنا اچھا ہے کہ دعا ڈائریکٹ قبول کرنے والے کے پاس پہنچتی ہے، فرشتوں کے پاس نہیں۔ وہ اپنے ڈمپلز دکھاتی مسکرا کر ہارون صاحب کو بیسٹ وشز دے رہی تھی، جو مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ نئی جگہ شفٹ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی پرانی نوکری کھو چکے تھے اور ان کا پی پی بھی ہائی رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے اسد انہیں نوکری نہیں کرنے دیتا تھا۔ کراچی میں اسد کی اچھی نوکری لگ گئی تھی تو وہ ان دونوں کو لے کر یہاں آ گیا۔ اب ہارون صاحب فارغ بیٹھنے کے عادی نہیں تھے، جس کی وجہ سے وہ کوئی اچھی نوکری تلاش کر رہے تھے۔ اسد کی تنخواہ بہت اچھی تھی، لیکن پھر بھی وہ سارا بوجھ اس پر نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا، جو اسد کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ لیکن وہ ان کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا تھا، مگر مرحا کے سامنے اپنی بڑھاس ضرور نکالتا تھا، وہ جو بعد میں لفظ بہ لفظ ہارون صاحب کے کان تک پہنچاتی تھی، جسے سن کر وہ مسکرا دیتے۔ اب ہم اپنی جانو بیٹی کا ایڈمیشن کروائیں گے، پھر نوکری لگ گئی تو انشاءاللہ ہم ہر روز ساتھ ساتھ جایا کریں گے، انشاءاللہ، مرحا نے مسکرا کر کہا۔ انہیں کام پر بھیج کر وہ نیا گھر دیکھنے لگی۔ انہیں یہاں آئے ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے۔ گھر اچھا تھا، مگر ان کا اپنا گھر اس سے زیادہ اچھا اور بڑا تھا۔ یہاں تو صرف 2 ہی کمرے تھے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے، جس میں بیڈ رکھی جائے تو کچھ اور رکھنے کی جگہ نہیں بچتی۔
اگر اسد نے پہلے ہی دن جاب پر نہ جانا ہوتا تو وہ اس سے ایک ایک کونا صاف کرواتی، لیکن اب یہ سب کچھ اس معصوم جان نے اکیلے کرنا تھا۔ اسد بھیا، اللہ آپ کو پوچھے، اتنی پیاری بہن کو اتنا کام کروا رہے ہیں، شام کو میں بھی بغیر آئس کریم کے نہیں ماننے والی۔ وہ اپنا منصوبہ بناتی صفائی کرنے لگی۔ ماما احمد گندا ہے، وہ سعدی کو مالتا ہے۔ ماما احمد گندا ہے، وہ سعدی کو مارتا ہے۔ تو پھر سعدی کا فرینڈ احمد کو مالتا ہے، تو پھر سعدی کا فرینڈ احمد کو مارتا ہے۔ وہ سعدی کو تیار کر رہی تھی جبکہ وہ اپنی آنی کا لاڈلا اپنی آنی کی ہی طرح باتیں بولے جا رہا تھا۔ اچھا، پھر تو آپ کا فرینڈ بہت اچھا ہے، اس کو تھینک یو بولنا چاہیے۔ آیت اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ نو ماما، فرینڈ شپ میں نو سولی، نو تھینک یو، یہ فرینڈ شپ کا رول ہے۔ سعد منہ کے ڈیزائن بناتا ہوا بتانے لگا۔ اچھا، لیکن اپنے فرینڈ کا نام تو بتاؤ۔ معراج ابھی نہا کر نکلا اور سعدی کے مزے مزے کی باتیں سن کر مسکرا کر پوچھنے لگا۔ ایان احمد خان۔ سعدی نے ایک ہی سانس میں اس کا نام لے کر لمبی سانس لی، جیسے یہ نام بتا کر کوئی محاذ فتح کیا ہو۔ پھر تو میں بھی آپ کے فرینڈ سے ملوں گا۔ معراج نے اس کے ابھی بنائے گئے بال بگاڑے۔ ماما، بابا نے سعدی کے پالے پالے بال خراب کر دیے۔ اس نے منہ بنا کر آیت کو پکارا، جبکہ معراج آیت کو پلٹتا دیکھ کر فوراً اپنا سوٹ اٹھا کر تیار ہونے چلا گیا۔ وہ ہمیشہ سے تنگ کرنے کے لیے ایسا ہی کرتا تھا۔ ایک تو اس کے لاڈلے کو اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل بنوانا ہوتا ہے، جو کہ آیت کو بنانا نہیں آتا، مگر ایک آدھے گھنٹے کے بعد قدرتی طور پر وہ بن جاتا تو آیت کو سکون ملتا ہے۔ لیکن اب اس نے اس کا سکون غارق کر کے رکھ دیا، اور جانے سے پہلے اس نے سنان کو جارحانہ پیار کر کے اس کا باجا بجا دیا۔ آیت نے بھی بڑی مشکل سے سعدی کا ہیئر سٹائل بنایا اور پھر گاڑی کی طرف بیچا۔ کمرے میں جا کر سنان کو سنبھالنے لگی۔ معراج، آپ کیوں میرے معصوم بچوں پر ظلم کرتے ہیں؟ اس نے ایک نظر سنان کی طرف دیکھا۔ اس کے دونوں گال سرخ تھے، یقیناً اس کے باپ نے کیے تھے۔ ایک یہی وجہ تھی کہ سنان کو اپنا باپ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں حاشر؟ وہ ابھی پری کو سلا کر بیبی کارٹ میں رکھ کر آئی تھی۔ جب حاشر کو کچھ سوچتے ہوئے دیکھا، وہ کافی دیر سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، بس سلار کا سوچ رہا ہوں۔ وہ جانے کب یہ حقیقت قبول کرے گا۔ 6 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک سیرت کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا۔ 6 مہینے بہت ہوتے ہیں کسی بھی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے۔ مجھے سلار کی حالت دیکھ کر ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ لاکٹ صرف اور صرف سیرت کے پاس تھا۔ اگر ہم اس لاکٹ کو اگنور بھی کر دیں تو سیرت کا بریسلیٹ جو اس دن وہ ہمارے سامنے پہن کر گئی تھی۔ حاشر بہت آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ منت نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ منت، تمہیں نہیں لگتا کہ اب سلار کو حقیقت قبول کر لینی چاہیے؟ حاشر، کیا آپ کو سیرت کے واپس آنے کی خوشی نہیں ہوگی؟ منت نے پوچھا۔ کیوں نہیں ہوگی؟ وہ میری بیٹی ہے منت، وہ میری بچی ہے، مجھ سے زیادہ اور کون خوش ہوگا؟ حاشر نے کہا۔ تو پھر سلار بھائی کو ڈھونڈنے دینا، ہو سکتا ہے ان کا یقین سیرت کو واپس لے آئے۔ منت نے امید سے کہا۔ کون سا یقین؟ جو اسے کہتا ہے کہ سیرت زندہ ہے۔ فرض کرو وہ یقین ٹوٹ گیا تو پھر کیا ہوگا منت؟ پھر سلار ٹوٹے گا نہیں، بلکہ سلار مر جائے گا، اور میں بس یہی چاہتا ہوں کہ وہ یقین ٹوٹنے سے پہلے سلار سنبھل جائے۔ میں چاہتا ہوں وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ اس سے آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سیرت کو بلانے کے لیے سیرت کی جگہ کسی اور کو دینی ہوگی۔ سلار کی زندگی میں کسی اور کو لانا ہوگا جو سیرت کی جگہ لے لے، ورنہ سلار اندر ہی اندر ختم ہو جائے گا۔ منت نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا جو آنکھیں بند کیے اپنی لاڈلی بہن کی جگہ کسی اور کو دینے کی بات کر رہا تھا۔ آج 6 مہینے بعد وہ بھائی نہیں بلکہ دوست بن کے سوچ رہا تھا۔ منت اس سے کچھ بھی نہ بولی، وہ بس خاموشی سے سن رہی تھی۔ سامنے میز کے اس طرف 3 کرسیوں پر 3 ینگ لڑکے بیٹھے تھے۔ باہر سب ینگ لڑکے تھے جو یہ جاب حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ہارون صاحب صبح 8:30 بجے کے یہاں بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، جو کہ 2:15 بجے آئی۔ وہ کمرے میں آئے اور سامنے 3 لوگوں کو بیٹھا دیکھا، جن میں دائنی طرف فیصل، بائنی طرف معراج کا سیکرٹری ایاز اور درمیان میں معراج بیٹھا تھا۔ آئیں جناب، معراج نے اس بڑی عمر کے آدمی کو دیکھ کر کہا، جن کی عمر شاید احمد صاحب جتنی ہی تھی۔ انہوں نے معراج کے سامنے ٹیبل پر اپنی سی وی رکھی۔ سلار کو ایسے ہی آدمی کی تلاش تھی جو ایکسپیرینس ہو اور کام کو بھی اچھے سے سمجھ سکے۔ معراج نے ان کی پوری سی وی چیک کی، جو کہ اسے کافی پسند آئی۔ سر، ہمیں آپ کا کام کافی حد تک پسند ہے۔
آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر باہر دے دیجیے گا، اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ آپ سے رابطہ ضرور کریں گے۔ اگر وہ چاہتا تو انہیں ابھی جاب پر رکھ سکتا تھا، لیکن ابھی باہر بہت لمبی لائن تھی۔ جو لوگ آج 4 دن سے مسلسل انٹرویوز کے لیے آ رہے تھے، ان میں سے کافی لوگ اسے پسند آئے تھے۔ مہراج اپنا سارا کام ایک طرف رکھے سلار کے لیے ایڈیٹر ڈھونڈنے میں مصروف تھا، جبکہ سلار ترکی میں سارے انتظامات سنبھال رہا تھا جو ضرورت سے زیادہ بگڑ چکے تھے۔ ہارون صاحب اچھی امید کے ساتھ گئے تھے، جبکہ مہراج نے انہیں جاب دینے کے لیے بھی سوچ لیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایک بار سب کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی ہو جائے۔ سر، یہ باقی سب سے بہتر ہیں، آپ بس سلار سر بھی ان کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے سلار سر کو چاہیے، فیصل نے کہا۔ ہاں، سلار کو ایسے ہی آدمی کی تلاش ہے، اور مجھے بھی یہ کافی اچھے لگ رہے ہیں۔ سلار کو بھی پسند آ جائے تو 1 ہفتے کے بعد انہیں بلا کر کانٹریکٹ وغیرہ سائن کروا دیں گے۔ تم سارا پیپر ورک دیکھ لینا، 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہوگا۔ 6 مہینے تک وہ یہ جاب نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کسی وجہ سے چھوڑنی پڑے تو انہیں ہماری کمپنی کو 50 لاکھ پے کرنا ہوگا، اور اگر ہم انہیں نکالیں گے تو یہی رول ہماری کمپنی پر لاگو ہوگا۔ مہراج نے اسے تفصیل سے بتایا۔ حاشر نے آج اسے اور عائد کو ڈنر پر بلایا تھا۔ سارا بیگم بھی انہیں وہیں ملنے والی تھی۔ حاشر نے آج ان سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ وہ سیرت کی ایکسپائر ہوئی چیزیں کمرے سے ہٹانے نہیں دیتا، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی اور کو سیرت کی جگہ دے گا؟ ایم سوری بیٹا، مجھے نہیں لگتا کہ سلار دوسری شادی کے لیے کبھی بھی تیار ہوگا، نہ آج اور نہ ہی آگے۔ سارا بیگم نے مایوسی سے کہا۔ نہیں آنٹی، ہمیں سلار کو دوسری شادی کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ہم اسے مجبور کریں گے، اسے اس بات کا احساس دلائیں گے کہ ہم سب کے لیے وہ اہم ہے۔ ہم سب نے سیرت کو کھویا ہے، اور جو کچھ سلار کر رہا ہے وہ بھی ہم سے دور ہو گیا ہے۔ ہم اسے کھو نہیں سکتے، ہمیں اسے واپس لانا ہوگا۔ ہم سب مل کر اسے منائیں گے۔ حاشر نے امید بڑی نظروں سے مہراج کی طرف دیکھا، جو سلار سے اپنی ہر بات منوانے کا فن جانتا تھا۔ جب سے میں نے سلار کو کہا ہے کہ سیرت کے زندہ ہونے کی امید چھوڑ دے، تب سے وہ مجھ سے بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتا۔ وہ مجھے اور تمہیں اپنی محبت کا دشمن سمجھنے لگا ہے حاشر۔ وہ میری کوئی بات نہیں مانے گا۔ اسے گئے ہوئے 1 ہفتے سے اوپر ہو چکا ہے، صرف ایک بار فون کیا ہے اس نے، اور وہ بھی اپنے کام کے لیے۔ مہراج نے نا امیدی دکھائی۔ لیکن پھر بھی کوشش کروں گا، اسے مایوس ہوتا دیکھ کر مہراج نے کہا، جبکہ اس سب کے دوران منت اور عائد بالکل خاموش بیٹھی تھیں، جو دل ہی دل میں سلار کے یقین کے سچا ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھیں۔ لیکن پھر ہر بار حقیقت انہیں اپنا آپ دکھاتی، اور یہ حقیقت ہر بار سامنے آ کر یہی کہتی کہ سیرت انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ سلار آپ بھی آئیں نا۔ اس وقت ترکی کے تاریخی مقامات پر فوٹو بنا رہی تھی، جبکہ سلار مسلسل اپنے فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، شاید کام کے سلسلے میں۔ ایک تو آپ میری بات سنتے نہیں ہیں، وہ اس کے ساتھ چپک کر سیلفی لیتے ہوئے بولی، جو فون پر بزی ہونے کے باوجود اس کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا تھا۔ مسکرا کر فون کی اسکرین کی طرف دیکھنے لگتا۔ اف، آپ کا فون لائیں ادھر، مجھے دیں۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے کان کے قریب سے فون کھینچتی دوسرے ہی پل بند کر چکی تھی، جس کے ساتھ نہ جانے کتنے لاکھوں کی بزنس ڈیل کا جنازہ اٹھ چکا تھا۔ ایک تو آپ اونٹ جتنے ہیں لمبو کہیں کے، وہ دیوار پر چڑھتے ہوئے بولی۔ جانم، یہ لمبو بھی تمہارا ہے، اور تم یہی رکو، میں بناتا ہوں اپنی پیاری سی جانم کی پیاری سی سیلفی۔ وہ ہاتھ اونچا کرنے لگا تو سیرت مسکرا کر اس کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ سلار جس میٹنگ کے لیے اتنا پریشان تھا، وہ ڈیل تو ویسے بھی نہیں ملنے والی تھی، تو کیوں بیکار میں وہ اتنا پریشان ہوتا۔ سو اب وہ سیرت کے ساتھ انجوائے کرنے لگا۔ سلار، دیکھیں نا، وہ لوگ وہاں پہ اپنا نام لکھوا رہے ہیں، چلیں آئیں ہم بھی لکھواتے ہیں، سیرت نے کچھ فاصلے پر اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں پانی کے ساتھ بڑے بڑے پتھروں پر لوگ اپنے نام لکھوا رہے تھے۔ سیرت سلار سے پہلے دوڑ کر وہاں پہنچی اور ایک پرچی پر اپنا اور سلار کا نام لکھ کر دیا، تو سامنے کھڑا آدمی فوراً ہی پتھر پر ان دونوں کا نام لکھنے لگا۔ سیرت کسی معصوم بچے کی طرح کھلکھلاتی خوش ہو رہی تھی جب سلار اس کے قریب آ کر رکا۔ سلار، آپ کو پتہ ہے یہ نام ہمیشہ یہیں رہیں گے، دیکھیں کتنے سالوں سے لوگوں کے نام یہاں لکھے ہیں، کسی کا خراب نہیں ہوا اور نہ ہی مٹا ہے۔ ہمارا نام بھی ہمیشہ یہاں رہے گا۔ اگر میں مر گئی تو بھی اس سے پہلے کہ سیرت کی بات پوری ہوتی، سلار نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آج کے بعد ایسی بکواس مت کرنا سیرت، عشق کرتا ہوں تم سے، تم ہو تو میں ہوں، تم ہو تو یہ دل دھڑکتا ہے۔
سلار نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ تم ہو تو یہ سانسیں چلتی ہیں، تم ہو تو سلار شاہ ہے۔ سلار کا عشق، سلار کا جنون، سلار کا ہر پل تم سے شروع ہو کر تم پہ ختم ہوتا ہے۔ سلار کی محبت کی ابتدا سے لے کر عشق کی انتہا بس ایک نام پر آ کر کھڑی ہوتی ہے، سیرت سلار شاہ۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تو سیرت بنا کسی کی پرواہ کیے اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ آج بھی سلار اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کب سے وہ اپنا اور سیرت کا نام ایک ساتھ پتھر پر لکھا دیکھ رہا تھا۔ اس کا فون نہ جانے کتنی بار بج کر بند ہو چکا مگر سلار نے نہیں اٹھایا۔ سیرت جب اس کے ساتھ ہوتی تو اس کو فون اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں اپنا فون یا تو سائلنٹ رکھتا ورنہ بند کر دیتا۔ سیرت اسے کہتی تھی اگر اس کی موجودگی میں اس نے فون اٹھایا تو وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی، اور پھر اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ سلار نے بے ساختہ اپنے گال پر بہتا آنسو صاف کیا، کیونکہ وہ اسے یہاں سب کے سامنے نہیں بہا سکتا تھا۔ یہ تو اس کی تنہائی کا ساتھی تھا۔ کیا کر رہی ہو جانم؟ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ چاکلیٹ کھا رہی ہوں، سیرت نے معصومیت سے جواب دیا۔ نہیں جانم، تم اسے کھا نہیں رہی، تم اسے گھور رہی ہو، سلار نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ کھانا چاہتی ہوں، لیکن سیرت نے منہ بنایا۔ لیکن کیا جانم؟ سلار نے دلچسپی سے پوچھا۔ ختم ہو جائے گی نا یہ آخری، اور اب آپ تو ایک ویک کے بعد لا کر دیں گے نا؟ جواب دے کر سیرت ایک بار پھر سے چاکلیٹ کو گھورنے لگی، جبکہ اس کی بات پر سلار کہکا لگا کر ہنسا۔ سیرت نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ ویسے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جس سے تمہاری چاکلیٹ ختم نہیں ہوگی۔ سلار جانتا تھا کہ چاکلیٹ سیرت کو بہت پسند ہے، لیکن یہ اتنی بھی اچھی چیز نہیں ہے کہ اسے اتنا زیادہ کھانے دیتا۔ سلار ابھی صبح اس کے لیے پورا پیک لایا تھا جو اب آخری بچا تھا۔ کون سا آئیڈیا؟ سیرت نے خوشی خوشی پوچھا کہ وہ اپنی آخری چاکلیٹ بچانا چاہتی تھی۔ تم سو جاؤ، ویسے بھی 11:30 بج چکے ہیں، سلار نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی نا، ایک بار پھر سے دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے بولی۔ نو پرابلم، اس کا بھی حل ہے۔ میرے پاس ایک ایسا آئیڈیا ہے جس سے تمہیں فوراً نیند آ جائے گی۔ وہ کیا؟ سیرت ایک بار پھر سے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھنے لگی، جب سلار نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لیا اور اس پر جھکنے لگا۔ سیرت نے فوراً گھبرا کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے سلار، ٹائم دیکھیں، آپ نے صبح آفس جانا ہے۔ اس کی بات سن کر سلار نے ایک بار پھر سے کہکا لگایا۔ دیکھا میرا آئیڈیا کتنی جلدی تمہیں نیند آ گئی، سلار نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اب جلدی سے سو جاؤ تاکہ تمہاری آخری چاکلیٹ کی جان بچ جائے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی سیرت تھوڑی دیر میں سو گئی۔ سلار نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خود بھی سونے لگا۔ ابو جی، آپ کو جاب مل گئی؟ میں نے کہا تھا نا میری دعا سیدھی اللہ کے پاس جاتی ہے، راستے میں رکتی نہیں۔ مرحا خوشی سے سارے گھر میں اڑتی پھر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کانٹریکٹ میں کیا ہوگا جو سائن کرنے کے لیے وہ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، ہارون صاحب نے سوچتے ہوئے کہا۔ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا، چھٹی نہیں کرنی وغیرہ وغیرہ، مرحا نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں ابو جی، ایسا سوچئے گا بھی مت، یہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے، کراچی ہے، اور جس کمپنی میں آپ انٹرویو دے کر آئے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ ان کو کوئی عام لوگ مت سمجھیے گا ابو جی، بڑی کمپنیوں کے لوگ بھی بہت تیز ہوتے ہیں، پلیز سوچ سمجھ کر کریے گا، اسد نے پریشانی سے کہا۔ ہارون صاحب مسکرائے۔ بیٹا جی، مجھے ابھی نوکری چھوڑتے ہوئے 1 مہینہ ہوا ہے، میں کوئی ناسمجھ تھوڑی ہوں، انہوں نے اس کی فکر دیکھ کر کہا۔ جانتا ہوں ابو جی، بھولیے مت اس انجان شہر میں ہم بھی بہت کچھ گنوا چکے ہیں، اس نے اداسی سے کہا تو مرحا اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ بھائی آپ فکر نہ کریں، ہمیں اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ مرحا بھی اداس ہو گئی، اور ساتھ کو اس کے چہرے پر یہ اداسی بالکل بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ بس بس میری ڈرامہ کوئین، چل تجھے آئس کریم کھلاتا ہوں، سمندر دیکھنے جائیں گے؟ مرحا نے خوشی سے کہا۔ لیکن ابھی رات ہو رہی ہے اور سردی بھی کافی ہے، یہ کسی اور دن چلیں گے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو وہ بھی فوراً نقاب کرنے چلی گئی۔ وہ خود بھی نقاب کی پابند تھی، لیکن اسد بھی اس معاملے میں بہت سخت تھا۔ وہ عورتوں کو آزادی دینے کے حق میں تھا، لیکن پردے سے بے نیاز عورتیں اسے ہرگز پسند نہ تھیں۔ اس کا ماننا تھا کہ جو عورت اپنے پردے کا خیال نہیں رکھ سکتی وہ کسی اور ذمہ داری کے قابل ہی نہیں ہے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ مہراج جو کب سے اس کی سرخ آنکھیں دیکھ رہا تھا اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے کہنے لگا۔ وہ خود بھی اس موسم میں آئس کریم وغیرہ کھانے کے خلاف تھا، لیکن آیت کا موڈ خوشگوار کرنے کے لیے کہنے لگا۔
نہیں مہراج گھر چلتے ہیں، ویسے بھی بچے بھی سو گئے ہیں۔ آیت نے ایک نظر اپنے شہزادے کو دیکھا، جبکہ سنان کے لیے فی الحال وہ صرف دودھ ہی کافی تھا۔ دیکھو بھائی، کون انکار کر رہا ہے؟ آیت معراج شاہ آئس کریم کو انکار کر رہی ہے۔ یہ تو معجزہ ہو گیا، بلکہ آج کی تاریخ تو سنہری لفظوں میں رقم ہونی چاہیے۔ معراج اس کے لبوں پر مسکراہٹ لانے میں کامیاب ہو گیا۔ آیت کی مسکراہٹ بھی تو اس کی زندگی کی ہر خوشی تھی، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ لیکن اس وقت آیت بالکل بھی آئس کریم کھانے کے موڈ میں نہ تھی، تو وہ بھی سیدھے گھر ہی جانے لگا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔